اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات چل رہی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن، کچھ بندے ایسے ہیں جو میرے ہی ہیں، بس اللہ ان کو اپنے بندے شمار فرماتا ہے۔ کسی کو اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو یہ بڑے اعزاز کی چیز ہے، اور دنیا میں بھی جس کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے مجھے بھی۔ دنیا میں جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ ہمیں بڑا غلط دھوکہ لگا ہوا ہے کہ انسان اگر نیک بن جائے، اللہ والا بن جائے تو بس اس سے صرف اس کی آخرت بنتی ہے، دنیا نہیں بنتی۔ یہ 100% جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلط تاثر ہے کہ اگر ہم دین پر چلنا شروع کر دیں گے، پوری شریعت والے ہو جائیں گے، آخرت تو اچھی بنے گی، دنیا میں رہ جائیں گے۔ دنیا میں ہم اللہ کی دستگیری میں آ جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا، پھر اللہ ہمیں سنبھالے گا۔ اور جب اللہ کا انسان ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو سنبھالتا ہے، پھر اللہ کی مددیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے تو اللہ ان کا ہو گیا تھا۔ وہ حرم شریف میں لیٹے، اللہ اکبر، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام میں لیٹے ہوئے تھے، تو وہاں ان کو بتایا گیا جی کہ ابو جعفر منصور نے آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں، اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ فَاصْلِبُوهُ، جاؤ سفیان ثوری کو دیکھو، جہاں ملے اسے سولی پہ لٹکا دو۔ تو یہ وہ سفیان ثوری ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، یہ اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے اور اللہ اس کا بن چکا ہے۔ تو سفیان ثوری کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور سولی کا آرڈر ہو چکا ہے۔ تو ان کے دو شاگرد سفیان بن عیینہ اور فضیل بن عیاض وہ ان کے پاس موجود تھے، تو وہ کہنے لگے حضرت اٹھ کر کہیں چھپ جائیں، وہ ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کو تکلیف پہنچائے گا، یعنی آپ کو سولی پہ چڑھا دے گا۔ وہ آرام سے لیٹے رہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ اٹھ کر کہیں چھپ جائیں، تو وہ پھر لیٹے رہے۔ جب انہوں نے تیسری دفعہ کہا تو وہ آرام سے اٹھے اور کہیں جا کر چھپنے کی بجائے بیت اللہ کے پاس گئے، اس کے پردے کو پکڑا اور پردے کو پکڑ کر کہا کہ وَرَبِّ هَٰذِهِ الْكَعْبَةِ لَا يَدْخُلُهَا الْمَنْصُورُ، اس کعبہ کے رب کی قسم منصور یہاں نہیں آ سکتا، مجھے وہ گرفتار کرانا چاہتا ہے۔ اس وقت ابو جعفر منصور جحون مقام پہ پہنچا تھا، اس کی وہاں اونٹنی بدکی اور وہ گرا اور وہیں مر گیا۔ سفیان ثوری نے اس کا جنازہ پڑھایا، جس کا جنازہ پڑھنے وہ آ رہا تھا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کاش ہم اللہ کے ہو جاتے پھر اللہ ہمارا ہو جاتا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کی خاص صفات ہیں، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ کچھ صفات ہم نے کل پڑھ لی تھیں، 2 صفات، اور آج تیسری صفت، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے آگے رات گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں۔ راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک چسکا ہے راتوں کی عبادت کا، جس کو لگ جائے بس پھر اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے فلم دیکھنے کا ایک چسکا ہے، جن آدمی کو ہو جاتا ہے تو وہ جب تک نہ دیکھ لے اس کو سکون نہیں آتا، ایسے جس کو رات کو تہجد پڑھنے کا چسکا لگ جائے پھر اس کو سکون نہیں آتا جب تک رات کی تہجد نہ پڑھ لے۔ تو میں عرض کیا ایک دفعہ، میں نے کہا دیکھو میرے عزیز بھائیوں، لینا تو مزہ ہی ہے نا، موبائل دیکھ کر مزہ ہی لینا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ موبائل کے اندر کا آدمی اٹھ کر باہر آ جائے گا، بس دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون پہنچانا ہے۔
کان کو راحت اور لذت پہنچانی ہے۔ اگر یہی لذت ہمیں نماز میں نصیب ہو جائے، تلاوت میں نصیب ہو جائے، اللہ کے سامنے راتوں کو رونے میں نصیب ہو جائے، لذت ہی چاہیے نا۔ اگر اس کو دیکھ کر لذت آتی ہے، اس کو بن دیکھے لذت آ جاتی ہے تو اور کیا چاہیے؟ اگر آنکھ سے نامحرم کو دیکھنے سے لذت آتی ہے، اگر آنکھ جھکانے سے وہی لذت مل جاتی ہے یا اس سے زیادہ مل جاتی ہے تو کیا حرج کی بات ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ وہ کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑتی ہے اور وہ آنکھ جھکا لیتا ہے، نہیں دیکھتا، میں اس کے دل میں ایک ایسی مٹھاس ڈالتا ہوں جس کو وہ خود محسوس کرتا ہے۔ دیکھنے سے تو مٹھاس کا ملنا ضروری نہیں، دیکھنے سے تو اور خواہش بڑھ جاتی ہے کہ مزید دیکھوں، مزید دیکھوں، مزید دیکھوں۔ مزید تو دیکھ نہیں سکتا، جو تھی وہ چلی گئی عورت، لیکن اگر اس نے آنکھ کا شٹر ڈاؤن کر لیا تو اندر جو مٹھاس ملی ہے اس مٹھاس کی لذت کو وہ پائے گا۔ پھر کوئی دوسری عورت سامنے آئی یا موبائل پہ عورت سامنے آئی، پھر اس نے آنکھیں بند کی ہیں، پھر ایک نئی مٹھاس محسوس کرے گا۔ یہاں مٹھاس اور لذت پاتا جا رہا ہے، جنت بھی بنا رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے میں لذتیں عطا فرما، ہمیں اپنے سامنے رونے میں لذتیں عطا فرما، ہمیں اپنے آگے آہ و بکا کی لذتیں نصیب فرما۔ اور جب یہ نصیب ہو گئیں پھر دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی، لیکن چونکہ ہمیں نصیب نہیں ہوئیں تو اس لیے ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ اور دنیا کی چیزوں کی جو لذتیں ہیں یہ سب عارضی ہیں، عارضی بھی ہیں اور یہ بے سکونی لاتی ہیں۔ دنیا کا ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس گناہ کی لذت پانے کے بعد دل کو سکون ملتا ہو۔ یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے گناہ کرنے سے سکون قلب نصیب نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے اطمینان دل نصیب نہیں ہوتا، بے چینی، بے قراری بڑھتی ہے، طبیعت کے اندر انسان کا ایک کسے کہتے ہیں نا مرجھایا ہوا دل، ویران دل، یہ کیفیتیں بڑھتی ہیں، مایوس دل، بے چین دل، یہ بڑھتی ہیں چیزیں۔ وہ جنید جمشید کا مشہور واقعہ ہے کہ مولانا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، جب تبلیغ میں نہیں لگا تھا، کہنے لگا مولانا میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو آج کی نوجوان نسل چاہتی ہے، جس چیز کو وہ چاہتی ہے نسل وہ سب میرے پاس موجود ہے، عزت ہے، شہرت ہے اور دوسری جوانی کی جو چیزیں ہیں وہ سب مجھے میسر ہیں، لیکن ایک چیز ہے، میں یہاں بے سکونی محسوس کرتا ہوں، میرا دل بجھا بجھا سا رہتا ہے، گھر اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں ایسے عجیب سا رہتا ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ نے دوائی صحیح لگائی نہیں ہے، گھٹنے میں درد ہو اور دوائی آپ ادھر بازو پہ لگا دیں تو یہاں کا درد تو نہیں جائے گا، جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں وہ یہاں کے سکون کا ذریعہ نہیں ہے، لہذا اس سے تو سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ سکون ملتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کو یاد کرنے سے دل سکون پاتے ہیں، وہ تم نے لیا نہیں، سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ کے آگے رونا، سجدے کرنا، قیام کرنا، لمبی نفلیں پڑھنا، لمبی نمازیں پڑھنا، لمبے سجدے کرنا، یہ ایک عجب جہان ہے۔ ایسے نہیں اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تھے تو پھر سر نہیں اٹھاتے تھے، قیام میں جاتے تھے تو پھر اٹھتے نہیں تھے، اور قیام میں کھڑے ہوتے تو پھر تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ پاؤں کا سوجنا تو تکلیف دیتا ہے، لیکن یہ وہی تکلیف ہے جو بریانی کھانے میں ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ شوں بھی آدمی کر رہا ہوتا ہے اور کھانے میں بھی لگا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں اور لگا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو بریانی کی لذت نصیب ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کو اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی، دعائیں مانگنے کی، تنہائیوں میں کونڈیاں لگا کے اس کے سامنے اس کو پکارنے کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، واللہ پھر وہ اس لذت کے سامنے ساری دنیا کی لذتوں کو ہیچ سمجھتا ہے، ساری دنیا کی لذتوں کو ڈھیر سمجھتا ہے، پھر اس کو جو مزہ وہاں آتا ہے وہ یہاں نہیں آتا۔ سنجر کے بادشاہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو اپنی سلطنت نیم روز کی پوری آمدنی آپ کے نام کر دوں۔ نیم روز علاقے کا نام تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کس لیے؟ انہوں نے کہا تاکہ آپ کو خوشحالی نصیب ہو۔ تو انہوں نے واپسی خط میں لکھا کہ مجھے رات کو اٹھ کر، ان کے لفظ تو بڑے ادبی قسم کے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو نیم شب کی مجھے دولت حاصل ہے وہ نیم روز کی دولت سے کہیں اعلیٰ ہے۔
نیم روز علاقے کا نام تھا، اور نیم شب سے مراد تہجد کا اٹھ کر دعائیں مانگنا۔ وہ کہنے لگے کہ رات کی اٹھ کر تہجد پڑھنے سے جو کچھ مجھے حاصل ہوتا ہے، اس پر جو مجھے خوشحالی، چین، اطمینان ملتا ہے، وہ تیری پوری سلطنت نیم روز سے کہیں زیادہ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا دل تھے کہ جو لوگ یہاں ایسے عبادتوں میں ایسے فدا ہو گئے تھے، فنا ہو گئے تھے، کہ ان کو نیم روز کی سلطنت کی ساری آبادیاں اور آمدنیاں اور ان کے مال اور محصول اڑتی ہوئی ہوا منصورہ، اڑتی ہوئی خاک نظر آتے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ میں اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ میں اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے دو چیزوں سے۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنا، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچیں۔ نمبر 2 نماز کو لمبا کرنا، آرام آرام سے نماز پڑھنا، لمبی نمازیں پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، اور کنڈیاں لگا کر اللہ سے دعائیں مانگنا، اور اس طرح دعائیں مانگنا کہ تڑپے انسان، اور ایسا تڑپے کہ تڑپ پر اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن یہ چیزیں محنت سے ملتی ہیں، اور محنت کرنے سے اللہ دے دیتا ہے۔ تو ہم نفلیں لمبی پڑھا کریں، نماز تیز نہ پڑھا کریں میرے بھائیوں، دعا رسمی نہ مانگا کریں، اور روزانہ کنڈی لگا کر کچھ نہ کچھ وقت اللہ کو ضرور دیا کریں، جس میں کنڈی لگا کر تلاوت کرنا، دعا مانگنا، نفلیں پڑھنا، اور اس سے یہی مانگنا کہ یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، مانگنا عطا فرما، یا اللہ دعائیں نہیں آتی، دعاؤں کا سلیقہ نصیب فرما۔ تیری مناجات کا معنی تنہائیوں میں اللہ کو پکارنا، یہ بار بار میں لفظ استعمال کرتا ہوں، مناجات تنہائیوں میں اللہ کو پکارنا، کہ یا اللہ مناجات کی لذت نصیب نہیں ہے، نصیب فرما۔ تیرے نیک بندے ہر زمانے میں رہے ہیں جن کو تیری محبت میں فنا ہونے میں وہ مزہ آتا ہے جو دنیا والوں کو دنیا کے پانے میں نہیں آتا، وہ مزہ مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم اذا اقررت اعین اہل دنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک۔ اے اللہ جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کو دنیا سے ٹھنڈا کرے، اے اللہ جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈا کرے، یا اللہ تو میرے دل کو تو اپنی عبادت سے، میری آنکھوں کو تو اپنی عبادت سے ٹھنڈا کرنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈا کی چاہیے نا، کہ دیکھ کر سکون ملے، راحت ملے۔ کسی کو پیسہ آ کر ملتی ہے، واہ کیا میری ترقی ہوگی ہے، اور کسی کو اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے ملتی ہے، مزہ ہی چاہیے۔ اگر وہ یہاں مل جاتا ہے تو اور کیا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے مزوں کے رخ بدل دے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ پھر اس پر کیا ملتا ہے راتوں کو اٹھ کر سجدے اور قیام کرنے سے؟ وہ حدیث ہے جو میں ہر خطبے میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں شیش محل ہیں، آدمی اندر کھڑا ہو تو باہر کی ساری جنت نظر آتی ہے، باہر کھڑا ہو تو شیش محل ہے چونکہ اندر کے نظارے کرتا ہے، یعنی باہر وہ اپنی جنت میں کھڑا ہوا ہے، محل سے باہر اس کو سارا محل نظر آتا ہے، ایسے شیش محل ہیں۔ ابو مالک اشعری نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شیش محل کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کی زبان کا بول میٹھا ہو، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، مزاج میں سخاوت ہو، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہو۔ تیسرا آپ نے فرمایا وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب راتوں کو لوگ سو جاتے ہوں تو یہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہو، جب راتوں کو لوگ سوتے ہوں یہ اٹھ کر اس وقت اللہ کو پکارتا ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارتا ہے پھر اللہ اس کو جنت کے شیش محل عطا فرماتا ہے۔ آج کل تو تہجد آسان ہے، 11:33-34 پہ آدھی رات گزر جاتی ہے، اس کے بعد آدمی تھوڑی دیر کے لیے تنہا ہو جایا کرے اور اللہ کو پکار لیا کرے، پھر اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ آج میرے عزیزوں ہماری دوڑ ہے مال کی طرف، دوڑ ہے اور اندھی دوڑیں ہیں۔ مال کمانا حرام نہیں ہے، مال کا بڑھانا بھی حرام نہیں ہے، کاروبار سنگل سے ڈبل کرنا بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن دل کی دوڑ اس کے پیچھے لگانا ناجائز ہے۔ دل کی دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ صبح سے شام تک یہ فکر تو ہے بزنس بڑھے، گریڈ بڑھے، پیسہ بڑھے، مکان اچھا ہو، موبائل بدلے، سواری بدلے، اور اسی میں سرگرداں ہے۔ کیا یہ بھی سوچا کہ میں اللہ کے تعلق میں کتنا بڑھا ہوں؟ آج میں نے تلاوت کتنی کی ہے، آج اس کے سامنے میں نے کتنی دیر مناجات کی ہے، آج میں نے کتنا وقت نوافل کو دیا ہے، یہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے۔ سارا یہ سوچے جا رہا ہے کل سامان فلاں جگہ سے لینا ہے،
फ़लाँ चीज़ का रेट गिर गया है, चढ़ेगा कैसे, दुकान 1 से 2 कैसे होंगी, फ़लानी चीज़ कैसे ले लूँगा। बिलाशुबह इसकी सोच विचार करे, रोज़ी कमाना जायज़ है, लेकिन इसके साथ ये भी तो सोचे कि जितनी मुझे इसकी फ़िक्र है कि मेरा पैसा बढ़ जाए, मुझे इसकी कितनी फ़िक्र है कि मेरे अमाल बढ़ जाएं, मेरी दुआ का वक्त बढ़ जाए, मेरी नवाफिल की मिक़दार बढ़ जाए, मेरी तन्हाइयों के लम्हात बढ़ जाएं और मेरी तिलावत में ठहराव आ जाए, मेरी नमाज में ठहराव आ जाए। ये मैंने कितनी तरक्की की है। इसको मैंने 24 घंटे में से अगर मैंने 12 घंटे कारोबार को दिए हैं तो मैंने अल्लाह को पाने के लिए कितने घंटे दिए हैं? क्या 1 घंटा मैंने निकाला है जिसमें मैं हूँ और मेरा रब हो? 12 घंटे के अगर हमें कोई कहे ना कि जी फलां जगह साइड बिजनेस हो रहा है, आप जुज़वी इन्वेस्टमेंट करें, आप सिर्फ आके हमें 1 घंटा दे दिया करें तो हम आपको 50% देंगे, तो ये आदमी पहले 12 घंटे पहले कारोबार कर रहा है, ये 13वें घंटे के लिए तैयार हो जाएगा। कोई आदमी इसको और कहे कि फ़लाना हमारा कारोबार है, आप हमें सिर्फ 1 घंटा दे दिया करें, उसके हम आपको 5% इसका प्रॉफिट देंगे, आप इन्वेस्ट ना करें बिल्कुल, आप हमें घंटा दे दिया करेंगे, ये उसके लिए 14वां घंटा भी निकाल लेगा। कोई इसको और आदमी कहे जी आप हमें 1 घंटा और दे दें, हमारे पास आ जाए करें, हम आपको 20% प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ आप 1 घंटा दे दें, ये 15वां घंटा भी निकाल लेगा। ये क्या चीज़ है? यही मैं कह रहा हूँ कि ये दौड़ है माल की, कि इसके पीछे तो इसके पास टाइम है। इसी आदमी को कहा जाए कि 1 घंटा रोज़ाना निकालो जिसमें तुम हो और अल्लाह हो, बस तुम उसमें तिलावत करो, तुम इसमें ज़िक्र करो, तो उसमें अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, तो ये कहेगा टाइम नहीं है, थके होते हैं, सारा दिन दुकान पे, दफ्तर में, कारोबार में, खेत में, टाइम ही नहीं होता, शाम को हिम्मत ही नहीं होती, इसी को कारोबार और दिखलाओ तो ये तैयार है। ये क्या वजह है कि हमारी दौड़ें बदली हुई हैं। पैसे की खातिर ना हमें सेहत की परवाह है, ना वक्त की परवाह है, ना किसी चीज़ की परवाह है, और अल्लाह को पाने के लिए हमारे पास ना वक्त है, ना जिस्म हमारा ठीक है, हमारा जिस्म थका भी उसी वक्त होता है, टूटा भी उसी वक्त होता है, इसलिए कि हमें अल्लाह को पाने के शौक़ नहीं है। मेरे अजीज़ भाई, हमने समझा नहीं अल्लाह को, हम ये समझे हैं कि अल्लाह को पाने से सिर्फ आखिरत बनती है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो अल्लाह मुझे भी अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। तो ये रातों को उठ जाते हैं, क्या करते हैं? ये फिर आहो बुका, आहें भरते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ये कहते हैं ऐ हमारे रब मेहरबानी फरमा जहन्नम के अज़ाब को तो हमसे टाल दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इसका अज़ाब तो चिमट कर रह जाता है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, अल्लाह वो जहन्नम तो बड़ी बुरी जगह है ठहरने के लिहाज से, मेहरबानी फरमा हमें उससे बचा। तो रात को उठकर ये आहें भरते हैं, यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना, रातों को उठकर आहें भरते हैं, रोते हैं, फरियादें करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें बचा ले। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, वो आज रोने वाले भी नहीं रहे, वो मुनाजात करने वाली महफ़िलें भी नहीं रहीं कि कहीं मजलिस लगे, लोग आहो बुका में मशगूल हों, वो अल्लाह को पुकारने वाले हों। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरी महफ़िल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए, तुझे दिल दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आकर बैठे भी न थे और निकाले भी गए। ऐ उशाक गए वादा फ़रदा लेकर, अब ढूंढ उन्हें चराग़े रुख़ ज़ेबा लेकर। तेरी महफ़िल भी गई, चाहने वाले भी गए, वो महफ़िलें भी गईं जिनमें अल्लाह को चाहा जाता था। आज म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हों, सियासी तबसरों पर प्रोग्राम्स हों, मजमा जमा हो जाता है, लेकिन अल्लाह के चाहने की मजलिसें हों उसका टाइम ही नहीं होता हमारे पास। इसलिए कहा तेरी महफ़िल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए। रातों को उठ के जो आहें भरा करते थे, कहा अल्लाह वो गए, अब सुबह के नाले भी गए। जब सुबह तहज्जुद का टाइम होता था नाला फरियाद, जब तहज्जुद का टाइम होता था सुबह करीब होती थी फरियादें करते थे, वो गए। कैसे लोग थे? दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए। यही तो मैं कहता हूँ, हम दिल अल्लाह को दे दें, अल्लाह में सिला दे देगा उसका। दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए। जिन्होंने अल्लाह को दिल दिया, वल्लाह अल्लाह ने उन्हें दुनिया में सिला दिया, मरने के बाद तो है ही उन्हीं की। आखिर बैठे भी न थे और निकाले भी गए कि ये लोग जो कीमती थे बड़े थोड़े वक्त के लिए दुनिया में आए थे और फिर वापस बुला लिए गए। आए उशाक गए वादा फ़रदा लेकर, अल्लाह के आशिक आए थे, फिर वो लोगों को कह गए हम तो चल दिए। कि अब ढूंढ उन्हें चराग़े रुख़ ज़ेबा लेकर। चराग़े रुख़ ज़ेबा आँखों को कहते हैं।
اب ان آنکھوں سے دنیا میں پھر کے ڈھونڈ، کہاں ہیں وہ جو جن کی شب کی آہیں ہوتی تھیں، صبح کے نالے ہوتے تھے، جن کے دل اللہ کے ہوتے تھے، جو اللہ کے ہوتے تھے اور اللہ ان کا ہوتا تھا، کہ ڈھونڈ ذرا انہیں کہیں دنیا میں ملتے ہیں تو کہاں وہ آئے اور چلے گئے۔ اور قرآن آج بھی ہمارے سامنے پھر پکارتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو رات کو آہیں بھرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم سے آزاد فرما۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ چڑھے اور لگے جو عبادت میں، نماز پڑھتے پڑھتے 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم ہوا، اتنے میں فجر کی اذانیں ہو گئیں۔ 2 رکعتوں میں قرآن ختم ہوا، صبح کی اذانیں ہو گئیں۔ جب فجر کی اذانیں ہوئیں تو یہ نہیں کہا کہ شکر ہے ساری رات عبادت میں گزری، نیک ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہا، ان کا نام نعمان تھا، ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ نعمان تو اسے جنت نہیں مانگتا کہ اس قابل نہیں ہے، بس اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اس کو جہنم میں نہ ڈالنا۔ یہی ہے یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی چیز ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، بڑی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ 25واں پارہ بلکہ 24واں سورہ زمر، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر لوگ جہنم کی طرف ایسے گروہ در گروہ گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب یہ جہنم کے قریب پہنچیں گے جہنم کے دروازے جھٹ سے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغے نگہبان فرشتے ان کو کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس کوئی تمہیں بتانے والے نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں جنہوں نے قرآن سنایا ہو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جنہوں نے تمہیں آخرت سے ڈرایا ہو، کہیں گے ہے آئے تو تھے ہمارے پاس، ولیکن حقت علینا کلمۃ العذاب، لیکن اللہ کے عذاب کا کلمہ ہمارے اوپر حق ہو کر رہا، کافروں پر وہ آ کر رہا کہ بس اس وقت ہماری غفلت میں زندگی بسر ہوتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، وقیل ادخلوا النار، جہنم میں داخل ہو جاؤ، فبئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ یہی ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جہنم ایک حق ہے، جنت ایک حق ہے، اللہ والوں کے گروہ کا ہر زمانے میں رہنا یہ بھی ایک حق ہے، خواہش پرستوں کا ہر زمانے میں رہنا یہ بھی ایک حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے جو اصول بیان فرمایا ہے وہ اس کو کل کر لیں گے، اس میں بتایا ہے کہ انسان اپنی آمدنی کو کیسے بیلنس کرے۔ قرآن خوبصورت کلام ہے، ہمیں آخرت بھی سکھاتا ہے، دنیا بھی سکھاتا ہے، گھر چلانے بھی سکھاتا ہے، ملک چلانے بھی سکھاتا ہے، راتوں کی آہیں بھی سکھاتا ہے، دن کی معاشرت اور معیشت بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں چل رہی تھیں تو بھائی کوشش کیا کریں جو سنتیں یہاں بیان ہوتی ہیں اس پر عمل بھی ہوا کرے، تو اس سے انشاءاللہ زندگی خوبصورت بنتی ہے انسان کی۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں تھی، ہم نے آپ کو ہی چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی بھٹک رہے ہیں اور آخرت بھی بری ہوتی ہے۔ سو یہ ہمارا چل رہا تھا کہ جب آدمی اذان سنے تو اذان کے بعد دعا مانگے، اور دعا وہ مانگے جو حدیث میں آئی ہے، وہ میں نے بتائی بھی تھی۔ اذان و تکبیر کے درمیان دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کی ہم پوری کوشش کیا کریں کہ جب اذان ہو جائے دکان، دفتر، گھر، بستر چھوڑ کر مسجد آ جایا کریں۔ یہ آخری درجہ ہے کہ اذان ہو اور آدمی چھوڑ دے۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے تو ہم منٹ گنتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 1-2 منٹ رہ گئے ہوتے ہیں لیکن گاہک آیا کھڑا ہوتا ہے تو پہلے اس کو نمٹانے لگ جاتے ہیں۔ کتنی ناسمجھی ہے، رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ رزاق بلا رہا ہے کہ ادھر آ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ادھر آ تجھے کامیابیوں سے نوازوں۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی حاصل ہو اور آخرت میں بھی حاصل ہو۔ فلاح، اس فلاح کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حی علی الفلاح، آؤ تمہیں کامیابی دوں، اور ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کیا خیال ہے کہ اگر ہم اس گاہک کو چھوڑ دیا تو ہماری روزی کم ہو جائے گی؟ ہم اللہ پر اتنے بے اعتبارے ہو گئے ہیں
کہ اگر میں یہ گاہک چھوڑ دوں تو میرا رب میری روزی پیچھے کر لے گا؟ کیسی نہ سمجھی ہے۔ اگر میں اللہ کے لیے گاہک کو چھوڑ کر آ جاؤں، اللہ اور گاہک بھیج دے گا، روزی تو میرا رب نے بھیجنی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں رب کے در پہ آ گیا تو رب نے کہا چونکہ تو میرے در پہ آیا تھا چل نکل جا، تجھے روزی نہیں دیتا۔ کیسی نہ سمجھی کی باتیں ہیں۔ ہم گاہک کو چھوڑ دیں گے لیکن ہم اللہ کے پکارنے پر مسجد میں آ جائیں گے تو پھر یہاں آ کر مانگیں گے دعا، جیسے آئیں سنتیں پڑھ لیں، نفلیں پڑھ لیں، اور پھر نفلیں پڑھنے کے بعد تو جب آدمی اذان ہوتے ہی آ جاتا ہے تو یقیناً پھر وہ یہاں آ کر سنتے پڑھے گا، نفلیں پڑھے گا، تو اس کے بعد پھر دعا بھی مانگے گا، کیونکہ ابھی نماز کو جو وقت پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ہماری آج کی سنت، اذان اور تکبیر کے درمیان دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اس نے سنت نفل پڑھ لی اور ابھی تکبیر نہیں ہوئی نماز کھڑی ہونے کے لیے، یہ درمیان میں نفلیں سنتے پڑھ کر دعا مانگ رہا ہے، تو اب یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم جیسے ہی اذان ہو آ جایا کریں، سنتیں نفل پڑھ کر پھر دعا مانگ لیا کریں، اور ٹھک ٹھک کی نماز نہ پڑھا کریں۔ اللہ مجھے بھی آرام کی نماز نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ میرے آقا مدنی کی یہی سنت ہے اور اسی سے اللہ ملتا ہے۔ اگلی سنت، یہ سنت ہو گئی، اذان اور تکبیر کے درمیان دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو وہ اس دن اذان کے وقت آ جائے اور اذان کے بعد آ کر نفل پڑھے، اور اس کے بعد تکبیر ہونے سے پہلے پہلے دعا مانگ لے، اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی۔ آگے اگلی سنت، فجر کے وقت 2 رکعت سنت ہے، ان کا ثواب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھنا، اس کا ثواب دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی آئے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہو، تو اگر تو مسجد بڑی ہو جیسے ہماری یہ مسجد ہے تو امام سے تھوڑا دور ہو کر کہیں برآمدے میں کونے میں اپنی 2 سنتیں پڑھ کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ سنتیں پڑھنے کے بعد مجھے جماعت مل جائے گی، بھلا پہلی رکعت نکل بھی جائے، تو پھر بھی وہ کونے میں ایک طرف ہو کر سنتیں پڑھ کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سنتیں پڑھنے میں لگ گیا تو ہو سکتا ہے جماعت ہی ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں سنتیں نہ پڑھے، پھر وہ جماعت کے ساتھ ہی شریک ہو جائے اور سنتیں چھوڑ دے۔ پھر سنتیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اور اگر دفتر ڈیوٹی کھیت میں چلا گیا نہ بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ اگلی سنت یہ ہے، ہمیشہ جب تک ہو سکے اگلی صف میں جا کر بیٹھیں، امام کے بالکل پیچھے یا دائیں طرف ورنہ بائیں طرف۔ اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو اسی اوپر والی ترتیب سے دوسری پھر تیسری صف بنا کر بیٹھیں۔ الغرض جب تک کسی اگلی صف میں جگہ ملتی ہو تو پیچھے نہ بیٹھے۔ سنت یہ بیٹھنے کے جب آدمی آئے تو امام کے پیچھے بیٹھے، اگر امام کے پیچھے جگہ نہیں ہے تو پھر امام کے دائیں طرف بیٹھے، اگر امام کے دائیں طرف بھی جگہ نہیں ہے تو پھر امام کے بائیں طرف بیٹھے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسری صف میں آ جائے۔ پھر دوسری صف میں بھی یہی ترتیب ہے، امام کے پیچھے بیٹھے، اگر وہاں جگہ نہیں ہے کوئی پہلے بیٹھا ہوا ہے تو پھر دائیں طرف بیٹھے، دائیں طرف نہیں ہے جگہ تو پھر بائیں طرف بیٹھے، دوسری صف میں بھی جگہ نہیں ہے تو پھر تیسری صف میں یہی ترتیب بنائے۔ الغرض جہاں تک چلتا چلا جائے یہی ترتیب سنت ہے بیٹھنے کی، کہ امام کے پیچھے جگہ ہو تو وہاں ورنہ دائیں طرف، اور پھر وہ نہ ہو تو پھر بائیں طرف۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔